موجود ہے گا. ہمیں جوائن کیے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے. زبیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کہ بھائی اسد عمر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو آپ کو لگ رہا تھا کہ ایسا ہوگا یا پھر حالات ایسے پیدا کر دیے گئے اور ڈیسیجن کیسا ہے, یہ ٹھیک ہے یا غلط ٹائم پر ہوا؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کپتان کا ایز یوزل ہر ڈیسیجن غلط ہوتا ہے اور آج ٹائمنگ کے حساب سے تو بالکل ہی غلط ہے. پاکستان کے لیے اتنا غلط, مطلب ایف اے ٹی ایف فائنل سٹیجز پر ہے, آئی ایم ایف ٹاک فائنل سٹیجز پر ہیں, آپ کے یہ بجٹ آنے والا ہے اور اس سٹیج پر آ کے آپ نے وزیر خزانہ کو فارغ کرنا تو بالکل ہی غلط بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ کہ ایک تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بالکل ایڈمیشن ہے کہ ہم بالکل ڈیلیور نہیں کر سکے اور معیشت تباہ برباد ہو گئی ہے, آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی. اب اس کے لیے کپتان خود تو رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں تھے, تو انہوں نے کسی نہ کسی کو تو بکرا بنانا تھا اور وہ ان کو ملا اسد عمر. اس کو بکرا بنا دیا, ان کو سامنے کھڑا کر دیا کہ جی ان کی وجہ سے تمام تباہی ہوئی ہے اور اب دیکھیں آئندہ کیا ہوگا. صحیح. محمد زبیر صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اسد عمر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے سے پہلے آپ سے کچھ مشاورت کی تھی یا کبھی انہوں نے پارٹی معاملات آپ سے ڈسکس کیے ہوں؟ نہیں جی, میرے سے مشاورت نہیں. محمد زبیر صاحب, اکثر ان کے حوالے سے یہ بات, بلکہ انہوں نے کہا بھی آن ایئر بھی کہا کہ محمد زبیر صاحب کو جو تحفظات ہیں ان کی پالیسیز سے وہ ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں, اور وہ بڑے واضح انداز میں بڑے کانفیڈنٹ لگتے تھے اپنی پالیسیز کو لے کر. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا ہوا کہ اچانک یہ ایمنسٹی اسکیم کے بعد صورتحال بدل گئی اور پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا؟ نہیں, ایمنسٹی اسکیم کی بات نہیں تھی. لیکن جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ایگری کریں گے کہ جو ہر پولیٹیکل پارٹی بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہے الیکشن سے پہلے, لیکن جو پی ٹی آئی نے کی تھی اس کی دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے. وہ اس کی کوئی حقیقت سے وہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. وہ ایک ایسا خواب تھا جو تعبیر ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ اتنی سمپلسٹک ازمپشن تھی, پلس کپتان کے پاس نہ تجربہ تھا, نہ اہلیت تھی, نہ سوچ سمجھ تھی کہ پاکستان جیسے ملک کے جو چیلنجز ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت اور یہ پکڑ دھکڑ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اگر آپ نے معیشت چلانی ہے تو اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ان کا ٹوٹل فوکس ہے, جو وہ میرا خیال ہے 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے جس چیز پر فوکس کرتے ہیں وہ شہباز شریف, نواز شریف کو انہوں نے کیا کرنا ہے, زرداری صاحب کو کیا کرنا ہے. تو معیشت اور بڑے بڑے آپ کے بزنس مین کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں, وہ نیب میں حاضریاں دے رہے ہیں. اب ایسے ماحول میں معیشت کیسے چلے گی؟ تو جس شخص کو یہ اتنا بیلنس کرنا نہ آئے اور اتنی سمجھ نہ ہو کہ آپ کیسے لے کے آگے چلیں گے, اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے یہ تباہی ہونا تھا پاکستان کے لیے, اور آئندہ بھی ہوگا. کیونکہ عمران خان کا مقصد ایک ہی ہے, ایک ہی مقصد ہے کہ کس طرح سے شریف کو تباہ برباد کرنا. اب اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو آپ معیشت کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اس ماحول میں؟ صحیح. آپ جس طرح سے محمد زبیر صاحب آگاہ کرتے, افتخار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب, اگر آپ سابق گورنر سندھ محمد زبیر سے کوئی بات یا سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں, وہ لائن پر. زبیر, یہ آپ سمجھتے ہو کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ون آف دی ریزن یہ ہیں کہ وہ قابل قبول نہ تھیں, اور سمجھتے ہو. اور ناظرین آپ کو دکھا سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. جو اسد عمر ہیں وہ جانے کے لیے آ گئے ہیں, پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئے ہیں, اور بڑی پریس کانفرنس آج ہوگی. اسد عمر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں گے, جس حوالے سے وہ پریس کانفرنس کریں گے. تو جانے کے لیے آ گئے اسد عمر جانے کے لیے آ گئے ہیں, اور یہ مناظر بھی آپ اس وقت 24 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. کچھ ہی دیر پہلے ہم نے آپ کے ساتھ وہ مناظر شیئر کیے جب اسد عمر آ رہے تھے تو کافی زیادہ کام تھے, خوشگوار موڈ میں تھے اور کوئی ٹینشن نہیں تھی. اور اب سے کچھ ہی دیر میں وہ پریس کانفرنس کریں گے, اپنے استعفے کی وجوہات بھی شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو جی میں جیسے میں نے اس میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ کہ پرفارمنس جو ہے کون سا کدھر سے ہوتا ہے, جی اب ٹھیک ہے جی. یار آپ نے مشکل کام کرا. اچھا جی,
جی جناب، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے میں نے اس کے اندر ٹویٹ کے اندر لکھا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ری شفل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ری شفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں، لیکن اس کے بعد رات کو ہماری بات ہوئی تھی، پھر صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں. لیکن کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، جیسے میں نے ان کو بھی کہا کہ عمران خان کو اور ان کے نئے پاکستان کے ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اویلیبل نہیں. وہ پہلے بھی تھا، وہ آج بھی اویلیبل ہوں، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا. مزے کی بات یہ ہے کہ مہتاب 18 اپریل 2012 کو خبر لگی تھی، جہاں تک مجھے آج صبح جو مجھے کوئی دکھا رہا تھا شہباز، وہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر تھی، ہیڈنگ لگی تھی اسد عمر پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی 7 سال بعد، اور یہ 7 سال کا سفر جو ہے بڑا امیزنگ جرنی جس کو بولتے ہیں، کہ بہت ہی ایسا سفر گزرا ہے جس کے اندر مشکل بھی دیکھی ہے، اچھے وقت بھی دیکھیں، لیکن دل کو تسکین ہوئی ہے کہ کچھ کرنے کی ایسی کوشش کی ہے کہ جس سے ملک کے لیے بہتری ہو سکے. اور اسی لیے عمران خان نے مجھے بار بار کہا تھا کہ آپ آئیں، کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک کی بہتری کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. اس سفر کے اندر جی میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں عمومی طور پہ ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بے تحاشا محبت خلوص ملا ہے مجھے ان سے. خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہیں، نوجوان جو ہیں جی، ان کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور سوشل میڈیا پہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، جو کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے جذباتی خلوص والے لوگ ہیں، وطن کی بہتری چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چاہتے. ان کا میں خاص طور پہ میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. میں واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنون اور جذبے سے بھرے ہوئے نوجوان جو ہیں، ان کے بغیر آج عمران خان وزیر اعظم نہیں ہو سکتے تھے، اسد عمر وزیر خزانہ نہیں ہو سکتے تھے. تو ان کو خاص طور پہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی NA48 اور اب NA54 کے عوام کو. NA48 کے عوام نے اپوزیشن میں تھے، کام کم کروا سکتے تھے، اس کے باوجود بے تحاشا عزت دی، پیار دیا. اور NA54 کے جو عوام ہے، میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کہ دیکھتے تھے کہ میں مشکل ایک ذمہ داری پہ ہوں تو ٹائم نہیں دے سکا، کم ٹائم دیا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے شکایت نہیں کی، تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس وقت کدھر جا رہے ہیں. کل میں نے رات کو ٹی وی پروگرام کیا تھا، بڑی تفصیلی ہم نے بات کی تھی. دوبارہ تھوڑا دہرا رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں ضروری ہے کہ جو وزیر خزانہ آگے آئیں گے ان کے لیے بھی ریکارڈ پہ بات رکھ دی جائے کہ جہاں پر معیشت کھڑی تھی وہ پاکستان کی معیشت کے، یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب الیکشن ہوا، حکومت بنی تحریک انصاف کی، وہ پاکستان کی تاریخ کی معیشت کی خطرناک ترین لمحات میں سے ایک تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی صورتحال بھی تھی اور کچھ بری بھی تھی، اور یہ سچ ہے، اچھائی برائی دونوں چل رہی ہوتی ہے. لیکن جو برائی تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ وہ بالکل ہی آپ کو کھائی میں گرا سکتی تھی. اور اس صورتحال سے مشکل فیصلے کیے گئے، نکلنے کے لیے بہتری بھی آئی، اعداد و شمار کے اندر نظر بھی آئی، اور وہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، کل رات بھی کہا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کے بڑے اچھے حالات ہو گئے تو جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا. اور اس کی بھی جس وقت میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے تمام لوگ مجھے انٹرنیشنل میڈیا والے جو انٹرویو کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، لوکل جرنلسٹ بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی مشکل ترین جاب اسد عمر کے پاس ہے. تو وہ شاید اتنی مشکل نہ ہو، لیکن ابھی بھی میرے خیال میں مشکل ترین جاب جو ہے وزیر اعظم کے بعد یہی ہے. تو ان کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ پوری ان کو سپورٹ ملے گی، جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس معیشت میں بڑی جان ہے، صرف تھوڑے مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ مشکل فیصلے نہیں کرنے کو تیار، اور اگر ہم تھوڑے جلد بازی کریں گے تو ہم پھر وہی اسی کھائی میں دوبارہ گرنے کا خطرہ پیدا کریں گے. تو میری صرف یہی ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے کہ جو بھی آئے، فیصلے جو کرے،
اس کے ساتھ اگر مشکل فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی۔ اسی کے ساتھ جی میں ختم کرتا ہوں۔ نہیں، میں تو مشکل فیصلے لیتے سے گھبراتا نہیں ہوں، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ دیکھیں جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں، میرے خیال میں اسی لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر کیا جائے، کیونکہ آپ ایک جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر، جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ بجٹ جو ہے وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریفلیکٹ کرے گا۔ اس لیے جو شخص آگے ذمہ داری لے رہا ہے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آلریڈی لیٹ ہے، یہ اگر اس سے 1 مہینے پہلے ہوتا تو اور بہتر ہوتا، لیکن ابھی بھی جو ہے جو فیصلہ جب آپ نے کیا تو فوری طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ اس کی جو ڈیٹیلڈ امپلیمنٹیشن ہے اس کے اندر تو شامل ہو۔ بجٹ کے اندر ظاہر ہے آپ نے جو آپ پوچھ رہے تھے مشکل فیصلہ کہ مشکل بجٹ ہوگا، لیکن اس مشکل بجٹ کے اندر ظاہر ہے چوائسیز ہوتی ہیں، آپ بہت مختلف طریقے سے اس اعداد و شمار پہ پہنچ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا استحقاق ہونا چاہیے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ فائنانس منسٹر ہوتا ہے تو پرائم منسٹر کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ آپ کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ CBI آج